بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کے پروگرام معرفت کی باتیں کے ساتھ ڈاکٹر کامران اصغر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی، جن کا تعلق ہری پور ہزارہ سے ہے، اور وہ آج ہمیں اس بتائیں گے اور بیان فرمائیں گے ہمارے لیے کہ معراج النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سلسلے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اپنے خطبات میں، اور اس کی روحانی اہمیت کیا ہے، اور ایک مسلمان کو معراج نبوی سے کیا سبق سیکھنا چاہیے۔ جس طرح علامہ اقبال نے ہی شاید فرمایا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر اخلاق صاحب کا کہ وہ آج کے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپنا جو طبابت کی دنیا ہے اور ذہنی صحت کا، نفسی صحت کا جو شعبہ ہے، اس میں بھرپور مصروفیات کے بعد گناگو مصروفیات میں سے اب وقت نکال کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تعلیمات غزالی، انگریزی میں جو یوٹیوب کے چینل کا نام ہے ٹیچنگز آف امام غزالی رحمہ اللہ، ڈاکٹر کامران شیخ کے عنوان سے، اس میں معرفت کی باتوں میں ظاہر ہے معرفت کی باتیں عام علمی باتیں نہیں ہیں، خبری سے زیادہ نظری شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ ہی کے ویور میں آئی بی ایل کے دوست آتے رہے، ان کی مینجمنٹ نے ابھی پروگرام کیا تھا کشمیر کے حوالے سے، یوم یکجہتی کشمیر میں، تو اس میں خبر و نظر پہ تفصیل سے علامہ اقبال کا نظریہ خودداری، خودی، تعمیر خودی، کنسٹرکشن آف سیلف ہوڈ، اس پہ بات کی ہے۔ مزے کی بات ہے، کنسٹرکشن آف سیلف ہوڈ پہ کام کرنے والے حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مختلف علماء سے جو تعلق رہا ہے، اور تمام جملہ مدارس اور جملہ مسالک کے مدارس کے حوالے سے جو عزت و اکرام اقبال رحمہ اللہ کو دی گئی، ان کا ذکر کیا میں نے اس پروگرام میں۔ آج الحمدللہ ہم شب معراج کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خطبے، جو دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، علامہ اقبال کا جو یہ بہترین کارنامہ 1930 کے خطبات ہیں، اس میں سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، شاید اس میں تھوڑا سا نظر آئے گا آپ کو۔ تو سیکنڈ جو لیکچر ہے، اس میں دا فلوسافیکل ٹیسٹ آف دا ریلیویشنز آف ریلیجس ایکسپیرئنس، مذہبی تجربہ، روحانی تجربہ، وجدان انسانی، اس کا فلسفیانہ جانچ اور پرکھ، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ وحی اور مذہبی تجربہ، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا یہ نچوڑ دیا ہے، اور ریکنسٹرکشن کا لفظ ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی تجدیدی کاوش ہے، یہ جھوٹے تجدیدی علمبرداروں کی طرح نہیں ہے جو اسی زمانے میں فتنے پیدا ہوئے، اور میں نے آئی بی ایل کے جو پروگرام میں اس کو کشمیر سالیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے تفصیل سے اس فتنے کا ذکر بھی کیا ہے، جو جھوٹی نبوت کے مدعی کی طرف سے تھی، جو ہر دور میں دجالی فتنے پیدا ہوتے، علامہ نے اس کا قلعہ کیا، خاتمہ کیا، اور ان کے خلاف انہی کے دور میں مخالف فریق کی جانب سے انہی کے اخبارات میں اقبال کے خلاف 1911 کے زمانے سے لے کے
तवातर के साथ बयानात छपते रहे कि अल्लामा ने हमारी तंजीम को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये वो हकायक है जो शब मेराज में खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अछूते रूहानी तजर्बे के लिए, एक अनोखे, एक निराले रूहानी तजर्बे के लिए बुलवाए गए। इंसानियत की मेराज, इंसानियत की शहादत। देखिए, हर वली, बुजुर्ग, सिद्दीक, शहीद, सालेह का तजर्बा और रूहानी मेराज अपनी जगह एक हकीकत है रूहानियत की दुनिया में। किसी को कल्बी मेराज नसीब फरमाते हैं अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के फैजान के सबूत के तौर पे, जिस तरह शाख अकबर रहमतुल्लाह ने फरमाया। यही दलील है तसलसल फैजान नबूवत का जारी, जिसको मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह ने बहुत तफसील के साथ बयान किया और शेख अकबर को खिराज तासीम पेश किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि खत्म नबूवत पे इससे बेहतर दलील आलम इस्लाम में मैंने नहीं पढ़ी। वो बहुत जांचने परखने वाले थे असलाफ के मयारात को, इल्म को। अल्लामा को खिराज तासीम को ही और शेख अकबर को कम पेश नहीं किया उन्होंने। और इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह कायद आजम बानी है पाकिस्तान को, बाबा कौम को। इस मुल्क को मिल्लत में हम जो बस रहे हैं, ये मुल्क, ये मिल्लत का कला है। इसमें अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत की जब हम बात करते हैं तो हम पूरी उम्मत की बात करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आज हकीर सी कि दरी कंस्ट्रक्शन के सेकंड लेक्चर पे हम, अगर वक्त ना मिला तो इंशाल्लाह बाद में, क्योंकि इस पूरा जो काविश है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बांगे दरा में पहली जो शायराना काविश है उम्मत को जगाने की, मिल्लत को जगाने की, कौम को जगाने की, उसमें शबे मेराज के उन्वान से पहले आप देखिए बांगे दरा, काफले को घंटी ऊंट की जब बजती है और सहरा में आवाज बुलंद होती है, काफला सुए हरम रवा दवा है। इकबाल के तस्वुरात बड़े अजीब है। कुरआनी, इस्लामी, मोहम्मदी, अहमदी, मुस्तफवी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निस्बतें उसमें देखिए। अलामा पहले मजहब, जंग यरमूक का एक वाकया, मजहब, उसके बाद शबे मेराज, फिर खिजर रा और तुलू इस्लाम पे इख्तिताम होता है इस बांगे दरा का। यहीं से समझ लीजिए ये तमसील, ये सेमियोटिक्स, ये अलामात, ये अलामात कुरानिया और तमासील कुरानिया से, कुरानी तशबीहात और तमसील और मिसालों से माखूज फैजान कुरान है। मेराज और कुरान और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका गहरा ताल्लुक है। इकबालियत, इकबाल मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका भी गहरा ताल्लुक है। हम कोशिश करेंगे कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह का मेराज से क्या ताल्लुक है, उसमें किबला वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने जो फरमाया है, मैं वो हवाला कोशिश करूंगा कि वक्त मिले तो वो भी पेश कर दूं मुख्तसर। ये जो बांगे दरा का शेर मैंने इंतखाब लिया है, मैं ये बताना चाहूंगा कि ज़रबे कलीम में भी मेराज खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी के सिर नहा में भी उसके फौरन बाद मेराज का तस्करा है, ज़रबे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम। अब आप खुद समझ लीजिए इकबाल का कुरानी फिक्र कितना मुनज्जम है। उसका फलसफा फलसफा नहीं, हिकमत कुरानिया है। वह मन युतिल हिकमा फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और इस खैर का हमने भी फैज समेटा है अलामा से। बहुत खुशी की बात है कि हम उस शबे मेराज की याद मना रहे हैं। किबला वासिफ साहब फरमाते हैं कि आज की रात नहीं है, मेराज की वही रात थी जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सैयदुल मुरसलीन को, ताजदार खत्म नबूवत को ले जाया गया। जो देखा सो देखा, जो दिखाया गया सो दिखाया गया। वन नजमे जा हवा 16-17 आयात वो भी देखे जाने के काबिल है। हमें कोशिश करनी चाहिए कुरान से बराह रास्त
اقبالی انداز میں فیض اٹھانے کی. محمد علی جناح کا بھی یہی انداز تھا. یہ تو پشاور کا واقعہ ہے، لوگ سمجھے کہ اندر کوئی گھس گیا ہے، کیونکہ محمد علی جناح رحمہ اللہ نے منع کیا ہوتا سردار عبدالرب نشتر اور یہ لوگ تھے. تو چوکیدار نے روشن دان سے دیکھا محمد علی جناح چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور وہ تختہ چونکہ تھا ریسٹ ہاؤس کا، تو اس ٹھک 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 کی آواز، لوگ سمجھے کچھ خدا نہ خواستہ حملہ ہو گیا. اور بابا قوم کا آرڈر تھا کہ مجھے رات کی ترائیوں میں ڈسٹرب نہ کیا جائے. اس پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ کیا کیا لوگوں نے دیکھا ان تنہائیوں میں، کون سے نور روشن ہوتے تھے، کون سی قندیلیں جناح کو رہنمائی کے لیے نور عطا کیے گئے. وہ جو کتاب پڑھ کے جاتا تھا روشن دان کے پاس، پھر بابا آ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے کمرے میں، بے چینی سے، اضطراب سے، بلکہ میں کہوں گا انقلاب سے تیزی سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں. صبح کے وقت ناشتے کے بعد انہیں یہ تسلی ہو گئی کہ محمد علی جناح سیف، خدا نہ خواستہ اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے حملے وغیرہ کا. چونکہ سرحدی گاندھی بھی تھی وہاں پہ، خطرہ بھی تھا. اور آپ کو پشاور کے آج کے حالات دیکھ لیں، اس زمانے کے دیکھ لیں، خود ہی اندازہ لگا لیجیے. ساتھ افغانستان، باب خیبر. بہرحال صبح جب دیکھا گیا تو وہ انگریزی کا نسخہ ہے قرآن تک طالبان، انگریزی کا قرآن. اور وہ جس بابے نے یہ شہادت روشن دان سے لپک کے دی، وہ مالی، اس سے ہمارے دوست احباب جناب پروفیسر ڈاکٹر آصف اقبال آوان صاحب آج کل کراچی میں ہیں، آغا خان سے متصل یونیورسٹی میں، ادارے میں، کراچی سے ہی انہوں نے ریسرچ کی ہے. ان کا پورا وفد جو ہے وہ ملنے کے لیے مانسیرا کالج کی احباب گئے تھے اس بندے کو ملنے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر، انہوں نے شخصی شہادتیں دی محمد علی جناح کے بارے میں کہ وہ کیسا عظیم انسان تھا اور وہ علماء کا کتنا احترام کرتا تھا. آپ خود ہی دیکھ لیجئے نا، پرچم کشائی کو دیکھ لیجئے، افتتاح کو دیکھ لیجئے، پہلے اجلاس کو دیکھ لیجئے. علماء کا احترام، حتیٰ کہ جیسے میں نے آئی بی ایل کے دوستوں سے بیان کیا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس کے تمام تر مطالبات کو انہوں نے قرارداد میں، حلف میں شامل کر لیا اور سب سے حلف سائن کروایا تھا اسلام اور قرآن کے اوپر. تو ہم معراج ویسے نہیں منا رہے، معراج کا فیضان ہمارے تمام اسلاف کو نصیب ہوا، اور ہم بھی کوشش کر رہے نئی نسل نئے زاویوں سے ان کو دیکھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری. راہ کو الف کے حذف کر کے راہ، رہے یک گام ہے، یک گام ہے، ایک قدم ہے، ایک قدم ہے، ہمت کے لیے عرش بری. کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی راہ، رہے یک گام ہے، یہ تو ایک قدم ہے، رہے یک گام ہے، ہمت کے لیے عرش بری. ہمت، عزم، استقلال، مصطفی جو ہمارے بھی بزرگوں نے حاصل کیا. عزم و ہمت اور غیر متزلزل ارادے کا یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے ذکر کیا. یہی عزم و ہمت اقبال نے عطا کیا فیض محمد علی جناح کو، پیشن گوئیاں کی ان کے لیے. یہ ملک، ملت، اس کا گہرا رشتہ ہے. انشاءاللہ ہم سب آفتوں سے نکلیں گے اور معراج کا حقیقی عروج، اعراج تک کے مرحلے کا فیض ہم پائیں گے، کیونکہ معراج ایک دلیل ہے. معراج ایک دلیل ہے انسانیت کے لیے. معراج ایک دلیل ہے وٹنس اور شہادت خداوند باری تعالیٰ کو دیکھے جانے کی. کوئی اور ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. دلائل ہیں، اس کے جواز ہیں. قرآن خود معجزہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا چیلنج دے کر کے، اس جیسا کچھ لے آؤ، اس جیسا کلام لے آؤ، اس جیسی آیت لے آؤ، اس جیسی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. اے جنوں انس کے گروہ، جنوں انس کو مخاطب کیا گیا ہے. لہٰذا یہاں سے ہم نارمل اس کو لیتے ہیں کہ جنوں انس دونوں کو مخاطب کیا گیا. دونوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ مخاطب کیا. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوگا تم ان سے گھبرایا کرو. معراج بشریت کی ہے، معراج نبوت کی ہے، معراج انسانیت کی ہے. ان کے طفیل، ان کے نسبت سے، ان کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے قرآن حکیم میں، اگر میں مختصر حوالہ اس کا بھی دے دوں تو بہتر ہوگا، کہ معراج میں
ضرب کلیم میں علامہ نے جس طرح ذکر کیا ہے، میں آخری شعر معراج کا، بڑے مزے کی بات ہے، 4 اربع راشدہ اس کا ذکر جو ہے، ایک مانوی نسبت، فیضان خلفاء راشدین المہدین، 4 شعر، چوتھا میں پیش کروں گا۔ تو معنائے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، تو معنائے ون نجم ون نجم اذا ہوا، 16-17 آئے تھے اسی زمن میں۔ تو معنائے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ اے ابن آدم، تو اس سطح پہ فکر و نظر کے پہنچا ہی نہیں کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو کر ان مہر و ماہ ان کا تو غلام ہے، تو ستاروں سے اپنی تقدیروں کی خبر لیتا ہے۔ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ جو معراج ہے، اس پہ اللہ کریم نے جو بات کہی ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ ایک جانب آپ دیکھیے کہ اللہ کریم نے سورہ قاف میں فرمایا، 16:50 یعنی 16 چیپٹر قاف کا 50 ورس، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی اے انسانوں، میں تمہاری اس رگے جان سے بھی، اس شہرک سے بھی، بڑی رگ سے بھی، یعنی جان میں دوڑتا ہوں، میں تمہارے میں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یصورکم، اور کہاں، فی الارحام امہاتکم، رحم مادر کے اندر میں نے تمہاری مصوری کی، تمہیں شکل و صورت بخشی۔ کیسی اکثر تقویم والی۔ ایک یہ پوائنٹ ملا کہ وہ ہماری رگے جان سے بھی قریب ہے، پروردگار باری تعالیٰ۔ دوسری جانب توبہ میں 40 اور 9 ورس، جب ہم پچھلے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں سورہ کہف اور یار غار رضی اللہ عنہ کے ضمن، ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں غار سور میں بھی ساتھ ہے، غار ہرا میں جبرائیل امی آ رہے ہیں، حضور 2 بار جبرائیل امی کو دیکھا، یہ بات تو مصدقہ ہے، لہذا اگلی بار دیکھنے کی بات اسرا والمعراج کی بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ اب جب ہے پروردگار تو ڈاکٹر صاحب کیا ضرورت پڑی تھی کہ جب قریب ہے کہہ بھی دیا تو پھر مشاہدہ کروایا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو سیرت النبی کے ان پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور اکرم کس استقامت کے ساتھ 13 برس ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، رد عمل دینے کی اجازت نہیں، صبر کے ساتھ تبلیغ ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں، جو کہ واجب ہے، ہم امت مسلمہ سمجھتے نہیں، واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر۔ پورا قرآن میں پچھلے پروگرام میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور IBL والے پروگرام لیظہرہ، تکرار کے ساتھ 3-4 بار ان آیات کو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، اب کتاب کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس کو ظاہر کر دیا جائے، اظہار کر دیا جائے، غالب کر دیا جائے تمام نظاموں پہ، چاروں جگہ پہ اس کے مختلف کنٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس فریضے کے لیے کیا کیا۔ پھر مدنی دور، پھر آپ دیکھیے مکہ میں خطبہ حجۃ الوداع، بلغوا انی ولو کانا، آیا کیا ہے؟ انہی آیات میں سے اس قربتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ جب قربت معنوی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں، ایک ہستی ایسی کائنات میں ہونی چاہیے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ السلام، سارے انبیاء کی نسبت قرآن میں جو مذکور ہے اور جو نہیں مذکور، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ،
پورا ایمان مفصل اور مجمل۔ اب تمام نے ایک ایک سطح پہ دیکھا، لیکن جو مشاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ثبوت ہے انسانیت کی معراج، حضور اکرم کی معراج، کہ وہ آئے اور ہم نے ان کے کہنے پہ اعتبار کیا۔ ہم نے ان کے کہنے پہ اعتبار اس لیے نہیں کیا کہ میں عشق و محبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ بات کر رہا ہوں، میں عشق و محبت احمدی میں کوئی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں اس کا ثبوت بھی پیش کروں گا۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی ہے۔ کہ بات معراج کے ضمن میں، رویت کے باب میں، دیکھے جانے کے باب میں یہی قانون شہادت بنا ہے۔ شہادت کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ اور جتنے امت کے شہید اور صدیق اور صالح ہیں، انبیاء سارے، وہ سارے کے سارے ان کا آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پہ انحصار ہے۔ ہم پچھلے پروگراموں میں یہ عرض کر چکے ہیں۔ امت مسلمہ کو نکالا گیا، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں انسانیت کے لیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ ہم اپنے آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ معرفت تو یہ کہتی ہے اپنی ذات کو پہچان، اور پروردگار کے عرفان کے بغیر کیسے پہچانے گا تو؟ اس کے علم کے بغیر کیسے پہچانے گا؟ علم آئے گا کہاں سے؟ یا در مصطفیٰ سے، یا کلام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مکہ کے چکر لگا کے پاک صاف ہو کے مدینہ میں پیش، حرم مکہ سے نکلو، حرم مدینہ، حرمین، حرمین کا لفظ دو حرم، مکہ کا اور مدینہ کا۔ اسی طرح حضور معراج پہ گئے، واپس آئے۔ اسی طرح ہم مرتے ہیں، ہماری روحیں، مومنین کی روحیں آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہیں، عرش پہ بارگاہ پروردگار میں حاضرت ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے، حضوری ہوتی ہے، پھر قبر میں اللہ کے حکم پہ لایا جاتا ہے۔ 500 فرشتے مرنے کے وقت مومن کامل جو ہوتے ہیں، جو عاشق کے صادق ہوتے ہیں، جو صدیق کے صدیق ہوتے ہیں، جو فاروق کے فاروق ہوتے ہیں، جو علی کے شیر خدا ہوتے ہیں، جو عثمان غنی کے غنی ہوتے ہیں، انہی کی طرح انفاق کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ انفاق پہ بات کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ آج یہ ذکر کیونکہ معراج شریف کی شب کی یاد منائی جائے گی، یہ وہ رات نہیں ہے واصف صاحب فرماتے ہیں، یہ یاد ہے، اسی کی یاد ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب جو بات یہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج کی یہ خاص کو معمولی بات بھی نہیں ہے۔ میں اس ضمن میں بات کرتا چلوں کہ تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات سرکار بزبان اخلاق، اور اس چینل پہ ہم جو کاوش کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک لطیف نقطہ سمجھانا چاہوں گا۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم، خدا اور قرآن اور کتاب کیا تعلق بنتا ہے۔ ایک طرف مسلم شریف کی حدیث میں باب فضائل القرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ملتا ہے۔ ایک لطیف کنیکشن ہے، اگر آپ معرفت کی زبان میں اور معرفت کے انداز میں اپنے ذہن کو قلب پہ توجہ کریں گے، روح پہ توجہ کریں گے، اپنے نفس پہ توجہ کریں گے، اپنی ذات پہ توجہ کریں گے، ان لطیف نقطوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر یہ خبر اور یہ نظر، دوسری والی نظر بصیرت بن جاتی ہے، ویژن۔ جو نظر خبر و نظر کہا جاتا ہے وہ ویژن ہے، وہ انکشاف ہے، وہ وجدان ہے، وہ کشف ہے، وہ الہام کے تحت ہے، وہ وحی کے تحت ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ ان کے غلاموں کو ملتی ہے، اور وہ مرشد جو ہادی ہوتے ہیں وہ یہ فیض نظر ہی سے منتقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ والی نظر جو قلب میں کہا تھا، رومی فرماتے ہیں، غزالی فرماتے ہیں، یہ وہ والی نظر جو قلب کی نظر، ویژن، بصیرت۔ اور اللہ کریم نے کیا خوب فرمایا ہے، بھلے الانسان والا نفس ہی بصیرہ ولاؤ کانا معاذیرہ، ہم نے انسانوں کو ان کے نفوس پہ بصیرت عطا کی ہے۔ بھلے الانسانو علی نفس ہی بصیرہ ولاؤ کانا معاذیرہ۔ بڑے مزے کی بات ہے
اقبال نے جو دوسرے خطبے میں بات کی ہے، جو فلسفیانہ جانچ کی بات کی، اور کہا فلسفے سے نہیں وجدان سے پروردگار کا شعور نصیب ہوتا ہے۔ یہ مذہب الگ چیز ہے، یہ روحانی تجربہ ہے، لیکن اس پہ تفصیل سے بات موقع ملا تو انشاءاللہ ہم کسی مقام پہ آگے بڑھتے ہوئے کریں گے وقت کی مناسبت سے۔ اس وقت میں وہی وجدانی نقطہ، کہ آپ کو وجدانی نقطہ نصیب ہو گیا تو عرفانی نقطہ نصیب ہو گیا۔ عرفان پہچان، جان پہچان، حالانکہ وہ جو بات کر رہا ہے، جو آج ہم اس رات کی یاد منا رہے ہیں شب معراج میں، اسی تاریخ پہ ایک سالگرہ، اس میں تو رب العزت نے عجیب و غریب بات کی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اب رات، لیلا رات، اسرا لے گیا خود، بعبدہ اپنے بندے کو، جیسے کہ علامہ نے فرمایا ہے فارسی میں، عبد اور چیز ہے، عبد چیز دیگر ہے۔ حضور اکرم ہم کلمہ شہادت میں پڑھتے ہیں عبدہ ورسولہ، بنی اسرائیل کی 117 جو آیت آیا ہے، اسی کے تحت اسرا والمعراج پہ ہم بات کریں گے۔ یہ نص قطعی ہے قرآن کی کہ اللہ پروردگار پاک ہے ہر شخص سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے شک اور شبہ سے، پاک ہے وہ ہر قسم کے سمجھے جانے سے۔ وجدان میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا۔ لاکھ دلائل بھی دے، جب تک دل تسلی نہ دے مزہ نہیں آتا۔ یہی، اور یہ لمحہ ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے، کیفیات میں نصیب ہوتا ہے، اور اسی پہ اقبال نے بات کی۔ اقبال نے برگساں کی، آئنسٹائن کی، نیوٹونین میٹیریلسٹک اپروچ، اس کے خلاف بات کرتے ہوئے نقد و جرح کی حتیٰ کہ آئنسٹائن پہ، اور پھر لے کے آئے ہیں وہ بات کو کہ کس طرح زمان خالص میں لمحے نصیب ہوتے ہیں ہمیں، کبھی کبھی نغمہ سنتے ہوئے کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، کبھی سما میں اس کے تقاضے شرعی پورے کیے جائے تو نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال گمراہی کا ماحول نہ ہو، مضامیر کے جو معاملات ہوتے ہیں، کلام، مرشد، نظر، فکر، سب پاک ہو، علمات کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے، نصیب ہو سکتے ہیں۔ یہی معرفت کی باتوں کا حاصل ہے کہ معراج کی کیفیت کو فی اس رات کو اگر آپ کریں تو قبلہ واسف صاحب فرماتے ہیں دعا کریں، درخواست کریں، یا اللہ اس لمحے کی خیرات دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قربت کے لمحوں کی خیرات دے۔ جو اس آیت میں آگے باتیں کی گئی، ہم اس پہ بات انشاءاللہ کوشش کرتے جاری رہے۔ اب جو مرضی سمجھیے، جو مرضی جانیے، جو مرضی عقل میں معقولات کو لائیے، پروردگار پاک ہے ان سے، سبحان الذی، الذی کون؟ وہ اسرا بعبدہ لیلا، آگے فیزز کا ذکر ہے، کہاں سے کہاں تک لے کے گیا۔ اب شخصی شہادت کا ثبوت یہ ہے کہ جس میں اطہر کے ساتھ، وجود کے ساتھ پورا انسان نہ جائے، اگر یہ کوئی خواب ہے تھا، اس آیت کا کیا کریں گے؟ اگر معراج کو آپ خواب کہتے ہیں تو بیت المقدس سے شیخ الاسلام نے بڑے مزے کا، قاضی المکرم نے اس پہ لطیف نقطے بیان فرمائے کہ وجود کہاں تھا پھر؟ کیا براق واپس آیا وجود شفٹ کرنے کے لیے؟ کیا روح کو نکالا گیا روح کو سیر کرانے کے لیے؟ بہت ساری باتیں جو غیر معقول بنتی ہیں، تمام تر استدلال اس کی نفی کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ تمام تر جو ہم کر لیں جاننے بوجھنے کی عقلی کوششیں، سبحان، وہ پاک ہیں ان چیزوں سے، ہم یصفون، حتیٰ کہ تمام باتوں سے پاک ہے، ہماری سوچوں سے بھی منزہ، اعلیٰ، پاک، کوئی تشبیہ اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ متشابہ مقام ہے کہ اس کا ہاتھ، اس کا اترنا شب آخر میں تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ اس کا نزول فرمانا، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں عطا کروں۔
وہ قربتوں کی کیفیتوں کی طرف آتا ہے، ہم قربتوں کی کیفیت کی طرف نہیں جاتے، ہم عرفان کی طرف نہیں جاتے۔ ہماری تو یہ بھی معراج ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ان کے بابا نور والے سائنس فضل شاہ بابا صاحب اشفاق احمد کے تو یہی فرماتے ہیں، نقش قدم کے ساتھ قدم با قدم ہو جاؤ صلحاء کے، بزرگان دین کے، یہ پہنچا دیں گے، کیونکہ یہ کڑی ملتی ہے، یہ لڑی ملتی ہے، یہ تسلسل ہے، اور یہ ہاتھ جا کر ان ہاتھوں تک پہنچتے، جیسے ہمارے روحانیت کے بیعت کے سلسلے، یہ ہاتھ جو آج دیتے ہیں، یہ ہاتھ کہاں جا کے ٹچ ہوتا ہے آخر میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں والذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اقبال فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، درخواست کی، 3 مرتبہ آپ نے جب درخواست کر لی، عرضی پیش کر لی، 3 دعائیں مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 درخواستیں کی ہیں، 3 دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما، جو مرضی آپ درخواست پیش کریں آپ مانگیں دیا جائے گا، آپ مانگ لیجیے۔ مسلم مشکات باب فضائل القرآن میں نقطہ یہی جوڑنا چاہتا تھا کہ معراج کا ذات نبوت سے اور معراج کا قرآن سے اور قرآن کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ پہلا نقطہ، حضور اکرم ہو کے آئے، فیوزات و انوارات الہیہ لے کے آئے، ہم تک پہنچائے۔ جب اللہ کی ذات کی قربتوں میں وجود کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ گیا تو ہم اسے بشری و انسانی معراج کہیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے۔ ایسا ممکن ہے ویسے کہ ہم نہ کہیں؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ پہلا معراج کا پہلا فیز ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے آپ کو ہم لاہور تو لے جائیں کراچی کے نام پہ اور لاہور میں اتار دیں کہ ہوں تسی روحانی طور تے کہ ٹر جاؤ، گڈی چھوڑو تھے لاہور اسٹیشن تے، تو وجود نو یہ ممکن ہے۔ پھر نظارے کیا ہے جو پیش، یہاں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں انہوں نے حدیثوں کو چھوڑا، انہوں نے سنت نبوی کو چھوڑا، انہوں نے کلام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو چھوڑا۔ صحیح احادیث کا ذخیرہ مستند جانچا پرکھا ہوا، ضعیف نکال دینا، جہاں حرف آتا ہو قرآن پہ نکال دیں آپ ان کو۔ یہ کیا کہ یہ چونکہ ایک بات میں نے غلط، میری سلپ آف ٹنگ سے کوئی غلط ہوگی تو آپ کے ساری باتیں ہی اس کی غلط ہوتا ہو، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو نہیں بولتا اپنی مرضی، اللہ وحی یوحا، یہ تو وہ بولتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم نے 3 جب باتیں اللہ نے گارنٹی دے دی کہ آپ مانگیے 3 قبول کیے جائیں گی، اور اللہ نے فرمایا ہم انعام کرتے ہیں، انعمت علیہم، اور کیا ہے قرآن میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 کیٹیگریز، اور انعام اللہ نے کر دیا، کہہ دیا حضور اکرم سے۔ 3 جو درخواستیں تھی حضور اکرم نے 2 مانگی، تیسری نہیں مانگی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مانگو 3 باتیں میں دینے کو تیار ہوں، جو مرضی ہم انعام کرتے، یعنی آج نعمت تمام ہوگی۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، گارنٹی اللہ کی لگی، انما انا قاسم واللہ یعطی، مجھے پروردگار عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں پورے زمانے میں۔ یہاں پہ صرف یہ ایک نہیں، میں آگے چل کے دوسری حدیث کو اسی ضمن میں، قاسم کے ضمن میں سید کے لفظ کے ساتھ پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ جو مانگا، اللہ مغفر لے امتی، اللہ مغفر لے امتی، 2 مرتبہ۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اذن کے دیے جانے کے بعد، آیت الکرسی میں کیا ہے، اللہ باذن ہی اور اللہ بما شاء، یہ بما شاء کا شرط بھی پوری ہو گئی، باذن اللہ بھی ہو گئی، اللہ نے گارنٹی بھی دے دی، حضور نے ایک چیز نہیں مانگی آج روک دی، دیکھیے اذن ہو چکا ہے۔
وہ مقام لوائے ہم، مقام شفاعت. تیسری بات فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اللہ مغفر لامتی 2 مرتبہ مانگا. وقت رت تو سال ستر، اور میں نے مؤخر کر دی تیسری درخواست. آگے لفظ بڑے قابل غور ہیں. باب مشکات، باب الفضائل القرآن. بات کیا ہو رہی؟ کیسے جوڑ رہا ہوں میں قرآن کی بات کو. ابھی مزید اللہ کرے ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں عرفانی حوالے سے، عرفانی پہلو سے، کہ ہمارا اللہ رسول سے کس کیفیت میں احساس ہوتا ہے. الحق کو محسوس والخلق مدرک. ادراک والی ہے چیزیں، وہ فزیکل فینومینا، جو محسوسات، جس کو انٹیوشن کہتے ہیں، وجدان کہتے ہیں، وہ لمحے آتے ہیں کبھی کبھی. ہم بہت دل کی گہرائیوں میں اللہ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اللہ معانا، قرآن نے بھی وہی کہا، اللہ نے بھی وہی کہا. حضور نے فرمایا وقت تر تو سال ستم، میں نے چھوڑ دیا، رکھ چھوڑا ایک 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 درخواست کو، ایک عرضداشت کو، ایک عرضی کو، جس کا اذن اللہ نے فرما دیا کہ ہم انعام کرتے ہیں. 3 دعائیں مانگ لیجیے. 2 کون سی مانگی؟ آپ کے لیے مانگی، یہ معراج سے آنے والے ہیں. اور علامہ نے کہا تھا، ہم اس لیکچر پہ جب بات کریں گے تو یہ تو کیا حضور کی شان ہے. کوئی اور ہوتا، انہوں نے حوالہ دے کے کہا تھا صوفی کا، گنگوہی صاحب کا، کہ میں ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا. فرمایا یہ حضور ہیں جو امت کے لیے واپس آتے ہیں. دعا کیا اذن ملا. لوگ کیا مانگتے ہیں اپنے لیے، حضور نے ہمارے لیے مانگا. جانیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص ہیں ہمارے لیے. جانیے کیا بات ہے ان کی. اولا بالمؤمنین، نبی ہماری جانوں سے بھی قریب ہیں، یہ اللہ نے کہا. حضور نے فرمایا وختر تو ثالثتن لیوم یرغب الیہ الخلق کلہم حتی ابراہیم. میں نے تیسری درخواست اس دن کے لیے پینڈنگ کر دی ہے، پینڈنگ میں رکھ دی ہے، رکھ چھوڑی ہے، جس دن ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی. یرغب الیہ الخلق کلہم حتی ابراہیم، بابا ابراہیم علیہ السلام بھی رغبت اختیار کرے گی پوری مخلوق، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، جد اعلیٰ. جو تینوں ادیان ہیں اس وقت دنیا میں، عیسائیت، یہودیت، اسلام، جد اعلیٰ بنی اسرائیل کے اور بنی اسماعیل کے حضرت ابراہیم، وہ بھی رجوع کریں گے میری جانب. حضور نے فرمایا حتیٰ ابراہیم. اور پھر آگے کیا مزے کی بات، انا سیدو ولد آدم یوم القیامہ، میں ہوں سید بنی آدم کا. انا سید ولد آدم یوم القیامہ. یہاں پہ آپ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا ترجمہ دیکھ لیجئے، ملا علی قاری کا دیکھ لیجئے، امام نووی کا دیکھ لیجئے، دیگر تمام شارحین کو دیکھ لیجئے. فرماتے سید وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کے آئے، ان کے در کے سوالی ہو جائے، ان کے در پہ درخواست لے کے آئے اور وہ ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما دے. انا سیدو ولد آدم، میں بنی آدم کے، تمام بنی آدم کا سردار ہوں یوم القیام. اب یہاں پہ فضائل القرآن کے چیپٹر میں اس واقعے کا آنا، 3 فرمائشیں حضور اکرم کی، اللہ کی طرف سے انعام کیا جانا اور انعام کا تمام ہونا، اور یہ سید ہونا، اور انا قاسم واللہ یؤتی، انما انا قاسم، میں ہوں ڈسٹریبیوٹر. کیسے؟ واللہ یؤتی، عطا ربانی کا. تو جو محمدی ہوگا وہ ربانی ہوگا، نہیں ہوگا تو محمدی نہیں ہوگا. نسبت خالص ہوگی، فیضان نبوت پائے گا تو انشاءاللہ اوپر جائے گا، روحانی معراج کو پائے گا. ان قلب کی وسعتوں میں فلک ملے گا. کیا فرمایا تھا علامہ اقبال نے،
رہے یک گام، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات، یہ مسلمان سے معراج کی رات کہہ رہی ہے، ایک قدم ہمت کا اٹھا تو صحیح عرش بری، ایک قدم، وہ دو قدم والا شعر ہم بعد میں کریں گے، عشق میں فاصلے تمام کر رہی، وہ بعد میں کریں گے، اس وقت معراج میں ایک ہی قدم ہے، اور وہ قدم ہے مصطفیٰ کے نقش قدم کی پیروی، اتباع، اطاعت، فالو دا فٹ پرنٹس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا نور والے سید فضل شاہ اشفاق احمد کے بابا صاحب یہی تو فرماتے ہیں کہ ان کے قدم با قدم چلو تو نقش قدم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ گے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ہو تو وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اب یہاں فضائل القرآن میں یہ 3 درخواستوں والی بات اور اتنی بڑی بڑی باتیں اس میں ہو گئیں، تو چلے آئے کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ عالم ہمارے لیے۔ پوچھا صحابی نے سیرت رسول کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حسنہ کیسے تھے، سیرت کیسی تھی، اخلاق حسنہ کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ ایک تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، سبحان اللہ، قرآن، اسراب عبد ہی، وہ عبد جو سراپا قرآن تفسیر، خود از خود مفسر، خود تفسیر ہے، خود تفصیل ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال فہمی بہت بڑی بات ہے، یہ ہے معرفت کی بات، یہ ہے عرفان کا زاویہ، یہ ہے قلب کی دنیا میں کیفیت کو، قرب کو محسوس کرنا۔ اب سید عالم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ۔ اب میرا خیال ہے کہ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہاتھ برہانہ کو ملا یوم القیامہ، لے آؤ کوئی دلیل، وقت قیامت تک کا ہے تمہارے پاس۔ اب یہاں پہ آ کے ہم دوبارہ قاف والقرآن، قاف والقرآن مقطعات میں سے اسی کی میں نے پیش کی تھی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، 50 نمبر آئے، ہم اس کی شاہراگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب حضور اکرم کا جو سراپا قرآن ہونا ہے اس میں شہادت معراج کی ثبوت کے طور پہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم فیض وہاں سے لیں گے جلووں کا، جو انہوں نے سبقت اللہ کے رنگ وہاں پائے، قربتوں کے، عرش پہ، بیت المعمور سے آگے، وہ سارے معراج میں جو مراحل ہے، یہاں سے مسجد اقصی تک بھی معمولی نہیں ہے، پھر وہاں سے آگے کی جو سواریاں ہیں وہاں بھی معمولی نہیں ہے، سدرۃ المنتہا کا مقام بھی معمولی نہیں ہے، کون پہنچا ہے وہاں؟ جبرائیل امین نے تو فرمایا تھا ایک چونٹی کے برابر آگے میں جاؤں تو میں جل کے بھسم ہو جاؤں گا، چونٹی کی مثال دے، ایک چونٹی کے قدم کے برابر بھی آگے بڑھوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، عالم بشریت مسجد اقصی میں رہ گئی، عالم نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی، کہاں ناسوت و جبروت، اور آگے کا عالم بھی تو دیکھے، ہاہوت تک، او ادنا تک۔ برل قاف والقرآن سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دعاؤں کا مانگا جانا۔ اب آ جائیے کہ ان کے کچھ ہر زاویے ہوتے بیان کے ہم اپنے انداز میں اس چینل پہ پیش کر رہے ہیں۔ جب مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے وقت سورہ مزمل کو پڑھیے، مدثر کو پڑھیے، رات کی بات سمجھ میں آئے، کتنی رات، کتنی کم، کتنی زیادہ، کیا آرڈرز، کیفیات قرب ربانی کی مخصوص ہوتی۔ اقبال ویسے وجدان کی بات نہیں کرتا،
وہ تو کہتا ہے یورپ میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر گاہی. اور کیا فرمایا حضرت علی نے اپنے مجموعہ کلام، اس میں سے میں صرف ایک نقطہ، کیونکہ معراج کی بات ہو رہی ہے، معراج سے علوم اور بلندی کی بات ہے. من طلب العلا سحر اللیالی لیلا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ لیل آداب سحر گائی. حضرت علی المرتضی شیر خدا مولائے کائنات نے فرمایا من طلب العلا، جو علی بننا چاہتا ہے، جو الوف چاہتا ہے، جو معراج چاہتا ہے، طلب العلا سحر اللیالی. علامہ نے بھی بڑے مزے سے رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی، مناجات کا وقت، قربتوں کا وقت، ہم سائیگی یہ پروردگار. بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اب دیکھیے یہ بنی اسرائیل کی جو ہے 117 پہلی ورس جو ہے 17:1، جب بیت الحرام سے مسجد اقصی کو جا رہے ہیں، رستے میں کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یصلی فی قبر ہی. دیکھیں بیت المقدس میں بھی وہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ استقبال کے لیے، تو انہوں نے خصوصی اجازت چاہی کہ رستے میں استقبال کے لیے، کیونکہ مسجد الحرام اور اقصی کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کو اس سواری کے روٹ لگا ہوا تھا نا، بغیر روٹ کے تو، بغیر اذن کے تو آسمانوں کے رستے بھی ہر چیز متعین تھی. وہ جو لے کے گیا وہ کہتا میں لے کے گیا، تو مشکل ہے اللہ تعالیٰ لے کے گیا سبحانہ، جو پاک ہے ہر فہم سے، مگر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ہم تک چہرہ بچہرہ، سینہ بسینہ، نظر بنظر، قلب بقلب، نفس بنفس، سر بسر، ہر چیز ہر چیز، اور پہنچتی رہے گی قیامت تک، حوض کوثر پہ اکٹھا ہونے تک. اصحاب والے بیت کی نسبتیں، یہ محبتیں، یہ قلوب کے چشموں کو جوڑے رکھیں گی اور سیراب کرتی رہیں گی اور فیض یاب کرتی رہیں گی. اب وہ اپنی قبر میں دیکھیں استاذی المکرم نے تو فرمایا کہ 56 معنی ہیں، ان میں سے 2 قرینے قیاس جہاں ہیں، تو ایک نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر. اب سوچنے کی بات ہے، براق پہ حضور جا رہے ہیں اور حضور کہتے رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پہ فی قبر ہی، اب یہاں پہ قرین قیاس ایک ہی بات ہے کہ چونکہ یہ سواری نے گزرنا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پہنچنا تھا وہاں پہ درخواست کے تحت، حضور براق کے تحت، نبی خود اللہ کے انتظام کے تحت، وہاں استقبال کے لیے بھی یہ پروٹوکول کے خلاف تھا کہ تمام انبیاء موجود اور حضرت موسیٰ نہ ہو، لیکن جو خاص استقبالی دعا تھی وہ وہاں پہ صلاۃ والسلام پڑھا جانا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وعلی بیتہ وتابعین وتبع تابعین بإحسان الی یوم الدین. تو یہاں سے جب مسجد الحرام میں پہنچے، حکمت معراج کو دیکھیے، امامت انبیاء فرمائی، تمام انبیاء صف در صف، تمام انسانیت اور بشریت کی امامت، اور یہ عالم ناسوت کا سفر، یہ دنیا کا سفر معراج کی طرز پہ اللہ نے فرسٹ فیز میں کرا دیا، جس کا یہاں پہ کمپلیٹ مکمل مفصل ذکر ہو گیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عجیب معاملہ اللہ کی کرم نوازی کا ہے، انعام مکمل کرنے کا. بلا جو فرمایا وہ صحیح مسلم میں جو روایت ہے، رأیتو
کا لفظ حضور نے فرمایا قائمن یصلی فی قبرہ ہی، تو موسیٰ علیہ السلام براق کی سواری کا استقبال صلاۃ والسلام کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں بیت المقدس میں موجود ہے، کیونکہ براق پہ حضور جا رہے تیز رفتاری کے ساتھ، رفتار خود دیکھ لیجئے، یہاں سے آسمانوں تک اور ساری کائناتوں کا سفر کر کے واپس آنا کتنی تیز سرعت تھی۔ بہرحال یہ اسی لیے تو معجزہ کہتے ہیں نا، یہ خبر میں علم میں تو آنے والی بات نہیں، سبحان کی جو کیفیت ہے اللہ کی پاکی کی، منزہ ہونا ہر نقص اور کمزوری سے، جو اس کی شان ہے، وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ حضور کے اگر یہ خواب ہوتا، جب واپس آئے تھے بیت الحرام میں ساروں نے جمع ہو کے، کفار و مشرکین اور مستہزئین نے اور استہزاء کرنے والوں نے کس بات پہ بحث کی تھی؟ کس بات پہ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا ہے؟ صادق کی تصدیق کرنے والے۔ ہاں حضور کوئی اور، انہوں نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی لمحے میں رات کے جائے واپس آ جائے، بحث ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے میں کہوں افلا خواب دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، کون بحث کرتا ہے؟ انہوں نے پوچھا رستے میں کیا دیکھا، کھڑکیاں کیسی تھی بیت المقدس کی، مطلب ان کی شتیروں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، چالیوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیفیات کا پوچھا۔ قافلہ رستے میں کون سا تھا، وہ ایک سفر پہ ان کا قافلہ کیا ہوا؟ حضور بیت المقدس میں پہلے نہیں گئے تھے، مزے کی بات ہے، یہ وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر گئے ہیں تو بتائیے، حضور ساری چیزوں کو بیان کر۔ اب یہ بحث جو ہو رہی ہے کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کے مابین، حضرت ابو بکر صدیق سے بحث جو ہوئی، اور ابو بکر کو صدیق کا جو ٹائٹل ملا، حدیث موجود ہے۔ اب آپ کے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ جو قرآن میں بنی اسرائیل کا پہلے فیز کا یہ واضح لکھا ہوا ہے، اس کا انکار کیسے آپ کریں؟ اللہ پاک نہیں ہے، وہ نہیں لے جا سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں لے کے گیا، اللہ زی اسراب عبدی، اور لیلا رات کے کی گھڑی میں، اور براق کے تحت۔ اب باقی تفصیلات حدیث میں موجود ہے۔ اور بیت المقدس تک امامت کا ادھر ذکر ہے، تو بہت ساری چیزوں کا قرآن میں اشارت کے قوانین بیسکس ہیں، تفصیلات شریعت محمدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بھی بہت کچھ وہاں پہ فرمایا، مختلف انبیاء نے امامت انبیاء کے بعد از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جو کلام ہوئے، حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، حضور رحمت ہی رحمت، معراج میں بھی رحمت، انعام تقسیم کرنا کائنات میں، تمام مخلوقات میں، تمام جن و انس کی بستیوں میں، تمام جن و انس کی ہستیوں میں، تمام جن و انس کے قلوب میں، تمام جن و انس کے نفوس میں، فیضان محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اگر ہم رشد و ہدایت کے سلسلوں سے اپنے نہیں پا سکتے، then what we have gained، تو پھر ریلیجن سے کیا ہے؟ یہ اقبال نے دوسرے خطبے میں کہا ہے، ریلیجن وجدان دلیل ہے اللہ کے ہونے کی، جس کا کوئی انکار ممکن نہیں، اور انہوں نے غیروں کے حوالے دیے۔ شہادت بابا نور والے فرماتے ہیں غیروں کی معتبر ہوتی ہے، اپنوں کی شہادت مشکوک ہو جاتی ہے، قانون شہادت کچھ سے۔ بہرحال حضور نے اور بھی تو فرمایا جو باتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا میں نے ابو بکر کا محل دیکھا جنت میں، یہ دیکھیں وہ کفار و مشرکین مکہ بھی سن رہے ہیں، روایات پہنچ رہی ہیں انہیں بھی، مومنین خوش ہوتے ہیں، منافق شک کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ادھر اور ادھر اور، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، اس طرح نہیں چلتا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، میں محلات دیکھے ان کے، میں نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، عمر حور بیٹھی ہوئی تھی تیرے محل کے باہر، تیرا حیا اڑے آ گیا مجھے، میں نے وہ وزٹ نہیں کیا اندر سے محل۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وزٹ کرنا تھا یا رسول اللہ، رونے لگ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ،
کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا پردہ، ذرا غیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، عمر تو اتنی حیا والا ہے، مجھے حیا آئی، تیری حور بار بیٹھی ہے کیا، معراج کی شب، یہ واقعات خواب کے، خواب پہ ایسی بات ہوتی یا رسول اللہ جانا تھا؟ تو حضور نے جو خوش کرنا تھا انہیں کیا۔ بہرحال بلال حبشی کے لیے بھی بات ہوئی، روح وہ جو محبت کی ہوتی ہے روح، وہ حور نے تحفہ مانگا، حضور نے فرمایا بلال دیتے ہیں، فرمایا وہ تو رنگت میں اس طرح، حضور نے فرمایا بلال مانتا بھی ہے کہ نہیں، رضائے بلال تو میں نے لی نہیں ہے، یہ تو میں نے کہا ہے تمہیں، بلال مانے تو۔ یہ ہے کیفیت احسان، یہ ہے کیفیت عرفان، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بلال کی شان! ابھی تو ام ایمن اور اسامہ بن زید، کیا منظر ہے ام ایمن حبشہ کی، اور زید کی تو بات ہی نہ پوچھے رضی اللہ عنہ۔ جو اسامہ ہے ان کے بیٹے، حضور نے خود اپنے گھر میں ایک طرف امام حسن کو گود میں، ایک طرف حضرت اسامہ کو، اور یہ وہی اسامہ ہے جو لشکر لشکر ابو بکر کے سردار بنے۔ صاحب نے کہا نا تو کمانڈر بدل دیا، حالات ایسے، واقعات ایسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد حضرت ابو بکر نے کہا میرے آقا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر گئے وہ بدل نہیں سکتا۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی توثیق کی، اور زکوٰۃ کے منکرین کے حوالے سے بھی بات کی کہ اونٹ کی رسی بھی نہیں دیں گے تو ابو بکر اکیلا لڑے گا ان کے خلاف۔ ابو بکر اسامہ کے اونٹ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں تیز تیز، اور حضرت اسامہ بار بار کہہ رہے، ایک نوجوان لڑکا کمانڈر 18-19 برس کا، لیکن جو نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا نسبت، حضرت زید اور حضرت زینب کا معاملہ، زینب بنت جہش، کہاں وہ معاملات ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثالیں بنائی۔ پھر ام ایمن کا ان کی تنائی کو دیکھتے ہوئے آفر حضور نے فرمائی زید تو غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے، اور وہ بہت قبول کی۔ حضرت اسامہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بدر ہی نہیں، اقبال فرماتے ہیں حنین بھی عشق کے مناظر میں سے ہے، بدر و حنین دونوں ہم معراج کی شب کی یاد کے حوالے سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، عشق کے بے شمار باب ہیں۔ وہ حضرت اسامہ جیسے نوجوان کیسے کمانڈر پیدا ہوا، حضرت ابو بکر کس طرح آگے چل رہے ہیں، حضرت اسامہ کو نہیں اترنے دیا، فرمایا محمد رسول اللہ اسی طرح روانہ کرتے تھے آپ کو، مجاہدین کو سرایا کے لیے، ایک غزوہ ایک سرایا کے لیے، تو میں بھی اسی طرح کروں گا۔ پھر وہ فتح یاب ہو کے لوٹا لشکر حضرت اسامہ کا، رومنس کے خلاف، اگینسٹ رومن پاور، رومن امپائر کو معمولی پاور بھی نہیں تھی۔ بہرحال حضور کے فیصلے، حضور کی حکمتیں اللہ کی جناب سے عطا ہے، واللہ یؤتی انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ بہرحال میں تحفے کی بات کریں تو اللہ کے حضور جو باتیں ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو رب یعنی تو ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان ربی اعلیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو عظیم ہے، اللہ تو عظمت والا ہے۔ حضور نے فرمایا میں ایسی چیز تحفے میں لایا ہوں جو اے اللہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تو عظیم ہے، ربی العظیم ہم کہتے ہیں، ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، آپ تو اعلیٰ ہے، آپ تو جبروت والے ہیں، جابر قہار ہے، میں عاجزی لایا ہوں، میں عبدیت کی عاجزی لایا ہوں۔ یہ ہے کمال، یہ ہے کمال۔
50% امت بغیر حساب کے جنت میں. واہ سبحان اللہ. حق شفاعت عزت یوم قیامت کے لیے. جو میں اوپر ذکر کر رہا تھا کہ معراج کی شب دیکھ کر آئے. ہم نے پھر دیکھنا ہے نا. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ جس نے اس کو دیکھا ہم نے اس کو دیکھنا ہے. جس نے اس کو دیکھا ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اب یہ گپ نہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک نے جب بات کی، رأیت ربی بے احسن سورہ، رأیت ربی بے احسن سورہ. دیکھیں خواب ہوتی تو ایسے تو نہیں. رأیت ربی بے احسن سورہ، یہ پورے وجود کے ساتھ جو معراج وہاں سے مسجد اقصی سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے، رأیت ربی بے احسن صورت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کاش ہم بھی دیکھ لیں. ہماری بھی بڑی خواہش ہے. آپ اکیلے اکیلے تنہا تنہا لیل رات کی تنہائیوں میں دیکھ آئے. مسند امام احمد میں ہے، کیا فرمایا؟ من رآنی فقد رآی الحق. تم مجھے دیکھو، تم مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. دیکھیے یہ تجلیات جو وہاں سے لے کے آئے سبقت اللہ وہاں قربتوں میں اس عالم میں واپس. اب مجھے دیکھو، جو مجھے دیکھ لیا جس نے، من رآنی جس نے مجھے دیکھ لیا، فقد رآی الحق اس نے حق کو دیکھ لیا. اب یہاں پہ بات بہت مزے کی ہو گئی. سبحان اللہ. دیکھیں یہ معجزہ عجیب و غریب معجزہ. ہمیں والنجم اذا ہوا کی جیسے پہلے بات کر رہے تھے، وہ پوری 16-17 آیات کو ہم پڑھے نا کہ کس طرح اللہ نے فرمایا، جس طرح کہ ذات وہ ذات پاک ہے نقص اور کمزوری سے، یعنی پاک ہے. سبحان، جو رات کے تھوڑے سے قلیل حصے میں ایک مومنٹ کے اندر اپنے محبوب و مقرب بندے کو بے عبدہی مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی. کون لے کے گیا؟ اللہ. قدرت باری تعالیٰ، وہ سبحان ہے. ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا. اب رات کی ایک تھوڑی سی گھڑی میں یہاں تک لے جانے کا ذکر ہے. پھر یہ حصہ اسراء اور آگے فوق السماوات سدرۃ المنتہا تک، عرش معلیٰ تک، تمام احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایات، حدیث صحیحہ اور بے شمار کثرت کے ساتھ مختلف طرق سے بیان ہوئی ہیں، جو تواتر کی حد تک موجود ہے. اس کا کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے. اگلا مرحلہ جو معراج کا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک نقطہ بیان کیا تھا بہت پہلے، نوجوانی کے زمانے میں ان سے سنا. وہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اور عرفاء و عارفین دیگر نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا خصوصی انہوں نے ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں جو لیلۃ المقدسہ کے اندر شب معراج میں سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک کا جانا ہے، یہ معراج سے اگلا درجہ اعراج ہے. الف عین رے الف جیم اعراج. اب یہ صوفیانہ ان کی ہے کہ صوفیاء جو روحانی سیر کرتے ہیں، خواب کی سیر کرتے ہیں، کشف کی، وہ الگ چیزیں ہے. حضور اکرم کی تو لے کے جایا گیا سبحان ذات میں، اس نے یہ انتظام کیا. بہرحال ہم یہاں پہ تمام تر اگر جلووں کی کڑیاں جمع کریں
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لامکان میں داخل ہو رہے ہیں، انوار و تجلیات کا ایک خصوصی نوری تخت جو ہے سواری کے لیے وہاں بھیجا گیا. جب تمام انبیاء نے یہاں سے امامت میں نماز ادا کر لی ابتدا میں، تو تاجدار ختم نبوت کی فضیلت ثابت ہو گئی. نوریوں نے وہاں پہ دیدار کر لیا. سواری کا چینج اب ہو رہا ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہ تو برق جا سکتی ہے، نہ براق جا سکتی ہیں، نہ بجلیاں جا سکتی ہیں، نہ نوری جا سکتا ہے. جبرائیل امین وہاں پہ انہوں نے فرمایا میں چونٹی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. ہم نے احتراق کا جو احتراق کا جو آگ سے جلنے کا برننگ کا لفظ ہے وہ بولا. وہاں سواری جو بدلی گئی ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے وہاں کی تجلیات بارگاہ خداوندی میں جو خصوصی حضرت کی. اب تجلیات اور انوارات مختلف ہوتے ہیں، ہم جن پہ بات کرتے ہیں تو 70,000 نوری اور 70,000 ناری حجابات جو بات کرتے ہیں، اللہ کا جو یہ انوار ہیں یہ بھی حجابات ہیں. شیخ اکبر نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے. ہم کسی مناسب مقام پہ اس پہ وضاحت کریں گے کہ جس کو ہم نور الہ کہتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، یہ ایک حجاب ہے تخلیق کے ضمن میں. اب یہ مسئلہ حل ہے کہ یہاں سے نوری بھی رہ گیا، اب حقیقت محمدیہ والا انسان کامل آگے بڑھتا ہے. سواری ہے اب رف رف، را اور فا مقطعات کی روشنی میں اس پہ انشاءاللہ تعالی کسی مناسب موقع پہ بات کر لیں گے. لیکن یہ لا مقام ہے، سفر در سفر، مقام کعبہ قوسین اس کے قبل تک جا پہنچا. مسجد اقصی تک عالم ناسوت کا یہ سفر تھا جو اختتام پذیر ہوتا ہے مسجد اقصی پہ. آگے کائنات کا آسمانی اور ملکوتی سفر، وہاں پہ جا کے سدرۃ المنتہا، وہاں پہ یہ ملکوتی بھی ختم ہو گیا. سدرۃ المنتہا سے آگے جبروت میں داخل ہو گیا، عرش معلی. یہاں پہ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا پھر لاہوت کی سیر ہے. انوار و تجلیات الہیہ کے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسی کی سنت میں حضور اکرم سے جو فیضان لیا اسی پہ آگے چلنا ہے. بہرحال جہاں رف رف بھی رک گیا یہ تھا عالم ہاہوت جسے کہا. یہاں پہ کچھ انوارات کی بارشیں جدا قسم کی تھی، اچھوتے رنگ تھے. وہاں کچھ نہ تھا. آواز آئی رک جائیے یہاں تک آپ آئے ہیں، رک جائیے، اب سواری پھر بدلی جائے گی. پھر حضور فرماتے ہیں وہاں عالم ہاؤت میں رف رف بھی رک گیا. قربتوں کا وہ سٹیج کے رف رف بھی رک گیا. اب ایک بقع نور، حالہ نور آیا سواری کے طور پہ. اس حالہ نور کی آغوش میں، اس بقع نور کے آغوش میں مقررہ منزل تک لے جایا گیا. اس مرحلے پہ پہنچے تو بقع نور سے اترنے کا حکم ہوا. آگے بڑھنے لگے. یہاں پہ امام شعرانی رحمہ اللہ نے الیواقیت والجواہر میں تفصیل سے حوالہ دیا ہے کہ آواز آئی کف یا محمد، رک جائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم آتے ہیں ان ربک یصلی، ان ربک یصلی. وہاں موسیٰ علیہ السلام فی قبرہ ہی، یہاں ان ربک یصلی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ ہے درود و سلام سنت الہیہ جو اس رات کو معراج میں معراج کو پہنچا آمنے سامنے. پھر قرآن کہتا ہے یہاں پہ آ کے ہاں ہاں ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. دیکھیے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ معراج ہے. ثم دنا، یہ خواب بھی نہیں ہے، یہ خیال بھی نہیں ہے، یہ کشف بھی نہیں ہے، یہ الہام بھی نہیں.
اس کے لیے تو غار ہرا کافی تھی، کیونکہ جبرائیل امین زمین و آسمان کی وسعتوں میں نظر آنا کافی تھا، اس کے لیے تو جبرائیل امین کا ہرا میں آنا کافی تھا. یہاں تو جبرائیل امین لے کے جا رہے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی بات کے لیے لے جا رہے ہیں، تو آگے کیا آدھے رستے میں کوئی ایکسچینج ہوا؟ نیور، پاسبل نہیں. اب علماء نے اس میں بڑے مزے کی بات کی، ثم دنا. دیکھیں سارے شک دور ہو جانا چاہیے آج کی رات، اس رات کی یاد کے حوالے سے، شب معراج کے حوالے سے. اور جہاں اقبال روحانی تجربے اور وجدان کی دوسرے خطبے کی بات کر رہا ہے، میں یہاں پہ حضور اکرم کے فرمان کی بات کروں، کیونکہ ان کا خطبہ ختم اس بات پہ ہوا کہ یہ مشاہدہ صرف اور صرف دعا سے نصیب ہوتا ہے، نبوی دعا سے. حقائق کو نہیں دیکھ سکتا بندہ سوائے اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی جائے کہ اللہ مجھے حقیقت اشیاء دکھا دے، کہ جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے. وہ کون تھا جو قریب ہوا؟ تفسیر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، ہم کس شک میں پڑے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دن الجبار ثم دنا، وہ قریب ہوا. وہ کون تھا جو قریب ہوا؟ وہ کون ہے جو قریب ہوا؟ وہ کون ہے؟ فرمایا بخاری میں ثم دنا کے جواب میں تفسیر کے لیے جب پوچھا گیا، حضور نے فرمایا دن الجبار الرب العزت فتدلا فقاب قوسین او ادنا. دن الجبار، دن الجبار الرب العزہ. سر آپ کی دن آواز الجبار الرب العزہ، الجبار رب العزت خود قریب ہوا، فتح اللہ پھر وہ اور قریب ہوا، ثم دنا قریب ہونا اس میں بھی ایک فاصلہ ہے، مگر جب فتح اللہ پھر اور قریب ہوا تو پچھلے فاصلے دنا کے ختم ہوئے. اور دنا کیا ہے؟ دن الجبار الرب العزہ. اب یہ ترکیب اسماء پہ ہم علم الاسماء پہ بعد میں بات کریں گے. فتح اللہ تمام فاصلے اب مٹا کے قربتوں کا ایک شعور دیا جا رہا ہے انسانیت کو کہ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ پروردگار میں، ان دا آئیز آف ڈیوائن، ان دا آئیز آف آلمائٹی اللہ. کیا ہے؟ کوئی دنیا کی یہاں پہ زبان عقل تمثیل پیش نہیں کر سکتی، ہم عاجز ہیں. ہم تو سبحان لے جانے پہ ہی اللہ نے کہا سبحان اللہ زی اسرا، تمہاری عقلیں تو عاجز ہے اس بات سے، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو میری شان ہے، یہ تو میری قدرت ہے، میں لے کے جا رہا ہوں، میں لے کے گیا ہوں. وہ کہتا ہے وہ لے کے گیا ہے اپنی بارے میں. اور یہاں پہ یہ پروردگار ہے جس نے یہاں بھی مثال دے دی کہ قربت کیسی تھی. فقاب قوسین، یہ اللہ نے کہا ہے کہ اے انسانیت تم کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے میری ذات کے بارے میں پاک ہوں ان چیزوں سے. اب میں سمجھاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کو تجلیات کس طرح منتقل ہوئی اور دی. قلب اطہر میں حقیقت انسان کامل کیا ہے، کس طرح انوار و تجلیات میں قربت کا یہ معاملہ ہوا. فقاب قوسین، فرمایا تمہارے اس فہم سے ورا الورا ہے یہ بات، یہ تنزیح کی بات ہے، یہ عجیب و غریب معاملہ. لیکن اللہ نے یہاں پہ بڑے مزے سے کہا ہے سبحان اللہ. فقاب قوسین، جیسے تیر کی کمان کھینچی جاتی ہے، ایرو تیر کمان تیر میں رکھ کے، آج کل ارطغرل والا ڈرامہ سارے دیکھ رہے ہیں، عثمان غازی والا، تو سب کو اس حوالے سے شعور ہے. تو میں اپنے جو پشاور کے دوست ہیں کے پی کے ایم ایس ایم کے، میں ان کے کی وجہ سے ذرا ان کے انداز میں ان کا حوالہ دیتے ہوئے ذرا جذبات بھی، کیونکہ نوجوانوں کے جذبات ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ فقابہ قوسین، جس طرح کمان میں تیر رکھ کے نشانے پہ لگانے کے لیے کھینچا جاتا ہے تو کمانوں کے دونوں سرے آرک کے مل جاتے ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، اسراء والمعراج. ہم انشاءاللہ
मुस्तकबिल में उस पे कोशिश करेंगे कि उन उन्वानात को जेर बहस ला सके। अल्लाह हमें तौफीक दे। बहरहाल अल्लाह ने मिसाल दे दी, बात को खत्म हो जाना चाहिए था। फकाबा कौसैन, फतदल्ला के बाद फकाबा कौसैन, फाओ आया, फे आया, फा आया, फतदल्ला, फिर फकाबा कौसैन। अब आखिर में फन लिसानियात की फसाहत और बलागत जहां आजिज आ जाती है, वहां पे अल्लाह करीम ने तफहीम और तफसीर, हर चीज से हम यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो हर चीज से यहाँ आजिज आ जाते हैं। अल्फाज, तफहीम, तफसीर, हर चीज से कैसे रकम करें इस बात को। लेकिन अल्लाह ने मिसाल दे दी फकाबा कौसैन। आगे जो कहा है डिवाइन लैंग्वेज तमसील बारी ताला ने दी है, यहाँ पे जो कुर्बतों का बयान है उसमें अहद और अहमद, मोहम्मद, अब्द और माबूद ऐसे करीब हुए जैसे टू आर्क्स, कमानों के दो सिरे। अब निस्फ दायरा बनता है, जो इब्न अरबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, क्या तूने कभी दायरा बनाया है हजरत इंसान? ये निस्फ खल्क का है, ऊपर का निस्फ अमर का आलम है। और जहाँ खालिक खुद मौजूद, वो नून का आधा दायरा, ये नून का आधा दायरा। इसलिए हम कहते हैं 29 स्टेशन ऑफ मुकत्तियात, जहाँ पे नून है, उसके बाद कुरान की ज्यादा तादाद में सूरतें हैं। पहले 29 मुकामात पे कम है, नून के बाद ज्यादा है। ये नून से हम अलिफ और मोहम्मदियत और अहमदियत, मोहम्मद और अहमद इसम का कहा था हमने। 2 बार हमद लिखे, एक पे अलिफ लगाए, एक पे मीम लगाए, आपको पता चल जाएगा। मोहम्मद जमीनी नाम, अहमद आसमानी नाम। ये हमद करने वाले वहां पे हामिद और महमूद का ताल्लुक, अहमद और मोहम्मद का ताल्लुक, अहद और अहमद और मोहम्मद का रिश्ता, वहां पे करीब जाके क्लियर हुआ फकाबा कौसैन पे। और फिर आगे क्या बात हुई, आओ अदना, जहां पे बारी ताला का लफ्ज। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब एहसान की हदीस पेश करते हैं, अंताबुदल्लाह कान्ना का तरह हो, इस तरह इबादत करो जिस तरह तुम देख रहे हो। ये देखना ही तो था, हम कल्ब में देखते हैं, हम रूहानी मेराज की तरफ जाते हैं। अगर एहसान की कैफियत पाई तो मेराज, नमाज मोमिन की मेराज, नमाज में शिफा है। ये वो मेराज है, अली अल मुर्तजा का तीर निकाला जाता है, खबर नहीं होती। ये कैफियत नसीब हो जाए तो तीर और तलवार कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंसान का। शहादत के लिए जिस्म के कट मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये नाबुद क्या है? शेख अकबर फरमाते हैं कि फातिहा के दरमियान राज है कुरान का, जो इया का नाबुदो व इया का नस्तईन में। अब जो नुक्ता शेख अकबर ने बयान फरमाया, मैं कोशिश करता हूँ अपने अल्फाज में, ये बज़बान अखलाक जो है, इसमें ये मेरे अल्फाज है, मैं शेख अकबर के अल्फाज को एज इट इज अभी पेश नहीं कर, मैं मफहूमन पेश कर रहा हूँ। लेकिन फकाबा कौसैन औ अदना के मुकाम पे जिस एहतियात की जरूरत है उसकी वजाहत हो जाएगी। हम इस, आप फरमाते हैं शेख अकबर कि ईया का नाबदो व ईया का नस्तईन में जो वाव है, वाव लिखें तो वाव अलफ वाव, वाव अलफ वाव, अंग्रेजी में भी वाव ऐसे ही, वाव वाव। कहते हैं ऐ साले क्या मुरीद, ऐ अजीज, ऐ प्यारे, तू गौर तो कर, तू इस वाव को अकेला समझते से लिख, इधर भी वाव है उधर भी वाव है, बीच में अलिफ है, ये मुनफसिल है इलाहियाती, जात इलाह की। ये है फासले का मुकाम, इनफसाल, मुनफसिल, सेपरेटर दोनों के दरमियान। ये खल्क का आलम, वो खालिक की जात, वो अमर का आलम, वो कुन फयकून का आलम। बड़े मजे मजे की बात है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कुन फयकून पे दूसरा लेक्चर खत्म किया है। कुन फयकून और तकदीर के बाब में दुआए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में खत्म किया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जुमला भी दुआ है।
یہ ہے راز عبد کامل کا، انسان کامل کا، دعا اللہ سے مانگنا، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اختیار دیا گیا دو چیزوں کا، تو میں نے رفیق کا انتخاب کر لیا، ان قربتوں کا انتخاب کر لیا، یہ ہوتی ہے بات۔ یہاں پہ شیخ اکبر نے جو واو کا کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نعبد والا عبدیت کا مقام، یہ کیا ہے؟ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اگر تو نہیں دیکھ رہا وہ تو یہ دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ کیفیت احسان ہمیں نہیں نصیب ہوئی، ہم اس پہ بڑی تفصیل سے پچھلے سارے پروگراموں میں، ہم پہلے پروگرام سے بات کر رہے ہیں۔ تمام ہماری جو ناظرین، حاضرین، ناظرات، سامعات، حاضرات، وہ ان کو دیکھیے، آپ کو پتا چلے کہ ابدیت کا مقام معمولی نہیں ہے، اور معراج میں ابدیت کی معراج کرا کے ہمارے لیے ثبوت دے دیا گیا، ہمارے لیے ایک عجیب ایک اعزاز ہے، خوشی کی بات ہے۔ یہاں پہ اس مقام پہ آ کے میں جناب حضرت واصف علی واصف رحم اللہ کی بات کرنا چاہوں گا۔ وہ محفل تھی امام غزالی اور معراج شریف کی رات، ساجد علی چینل نے اس کو اپلوڈ کیا تھا، 15 جنوری 2019 کو اپلوڈ کیا تھا۔ تو اس میں پھر وہ منافقت، فرقہ واریت، منافق فرقہ واریت، جنت اسی دنیا میں ہے، مختلف، اور ساجد علی صاحب کا اپنا سوال بھی تھا۔ ایکچولی یہ جو بات ہوئی تھی 9 مارچ کو ڈاکٹر صاحب 1989 کو ہوئی تھی واصف صاحب کی، معراج کی رات کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ایک ہی رات ہے جب معراج ہوئی ہے، جو دیکھا سو دیکھا، جو دکھایا سو دکھایا، جو ہوا سو ہوا۔ یہ واصف کے الفاظ۔ آپ نے فرمایا پرانے واقعات پہ چلے جاؤ، ہم کہتے ہیں 14 صدیوں کا واقعہ ہے۔ اب جو فرقہ واریت میں وہ اختلاف تھا اس پہ بات کر رہے، میں ابھی اس کو ٹیکسٹ کو کاٹ رہا ہوں، مطلب میں اس کو اگر کرنا چاہوں تو میں یہ دیکھیے شب راز، یہ کتاب بھی معراج کا شب راز واصف کا فنائیت محمدیت میں یہ ایک شب راز نہیں ہے، یہ دوسرا دیکھیے۔ اب اس کا ٹائٹل بھی بڑا عجیب طریقے سے کتاب ہے، شب چراغ، جی جی، شب راز اور شب چراغ۔ یہ واصف فرماتے ہیں، شب معراج کی بات کر رہے ہیں، معراج پہ میں نے یہ ڈھونڈا آج الحمدللہ مجھے مل گیا۔ آپ ایک خاص انداز تھا گفتگو کا، آپ کو تو پتہ پڑا ہوا، تو وہ جو فرما رہے کہتے 14 صدیوں کا واقعہ ہے، نکال دو اسلام کی تاریخ سے، کیا ہے یہ پچھلا واقعہ ہے، نکال دو، کتابیں بھی نکال دو، غزالی صاحب کو بھی رخصت کرو۔ دیکھیں میں نے کیوں یہاں سلیکٹ کیا معراج میں اس آج کی باتوں میں، کہتے ہیں غزالی صاحب کو بھی رخصت کرو، وہ ایک بندہ درویش تھا، وہ بیچارہ مار کھانے لگا، کہیں بحث ہو گئی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، یہ تو عزت کی بات ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے غزالی، حضرت امام غزالی حضور پاک کے پسندیدہ تھے۔ بڑی مزے کی بات کی، بھائی اتنا فیورٹ ہے غزالی، بھائی اتنا فیورٹ ہے امام غزالی، کون سی بات کی ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ بڑے امپورٹنٹ بات ہے، حضرت امام غزالی کے حوالے سے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے، پسندیدہ کے بارے میں بات سن لو، یعنی غزالی کی بات کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں لفظ پسندیدہ استعمال کیا، کہتے ہیں پسندیدہ کے بارے میں بات سن لو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج شریف، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ پرانی قوموں کے، مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں اور نبیوں کے، انبیاء کے برابر مقام ان کا ہے، تو کوئی آنے والے زمانے کا عالم دین دکھائیں علماء میں سے کوئی ایک۔ اچھا، جو واصف صاحب وہ اچھا کر کے وہ انداز تکلم تھا ان کا، انداز تخاطب تھا، تکیہ کلام کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزالی کدھر ہے، بلاؤ۔ اچھا، ابھی غزالی نے پیدا ہونا تھا کہ، یعنی شب معراج کی بات ہو رہی، بات کی 5ویں 6ٹھی ہجری کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ابھی، صدی ہجری کی۔ بہرحال آیا غزالی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال تمہارا نام؟
حضرت امام غزالی نے کہا غزالی بن محمد بن فلاں پورا شجرہ نسب سنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا، تم نے ابا کا نام کیوں بتا دیا؟ تو اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا غزالی نے آپ کو یاد ہے اللہ نے آپ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا عصا ہے، اس سے میں پتے بھی گراتا ہوں، جانور بھی چراتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت عارفانہ مشاہدے کی یا جو بھی ہے واصف صاحب نے اپنے انداز میں بیان کی، تو فرماتے حضور کے ہاتھ میں عصا تھا، ہلکا سا پاؤں پہ مارا، چپ. واصف صاحب کا اپنا پیارا لگا، چپ چپ، پیغمبر ہے، ادب کا مقام ہے، چپ. شرمندہ نہیں کرتے، ادب کے مقام پر چپ ہو گئے غزالی. کہتے ہیں جب غزالی پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے غزالی، ان کے پاؤں پہ نشان تھا. آگے واصف فرماتے ہیں بھائی اتنا فیورٹ ہے غزالی، بھائی اتنا فیورٹ ہے امام غزالی رحمہ اللہ. تو ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہم نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر جو علامہ اقبال رحمہ اللہ والا سیکنڈ لیکچر ہے، اس کا مختصر میں نے حوالہ تو کن فیکون تقدیر اور دعا کا سہارا دیا ہے، لیکن اس میں جو سائنٹیفک کا ہے کہ وہ لینتھی بڑے ہیں اور جی بڑا خشک فلسفیانہ مضامین بھی ہے. جی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو نیکسٹ سیشن میں میرا خیال ہے کر لیں. اجازت آپ جی دیکھ ضرور، لیجئے. بالکل نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ الفاتحہ کا جیسے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، واو کا کہتے ہیں مرکزی مقام ہے. بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ اوپر والے اللہ کے امر کے دائرے کی عبادت کی عبودیت کا مقام ہے، نیچے خلق والا مانگنے والا. اب درجہ احسان کی جو حدیث ہے اس سے اس کو کیسے جوڑیں گے کہ خلق اور امر کا رشتہ احسان کے ذریعے مرتب ہوتا ہے، تشکیل پاتا ہے، کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، کنسٹرکٹ ہوتا ہے. پھر ہم ریکنسٹرکشن کی جو سیکنڈ ہے فلوسافیکل ٹیسٹ ریلیجس ایکسپیرینس کی اور وہی کے اس حوالے سے بعد میں بات کر لیں گے. سورہ فاتحہ کے اندر پوری بات کا شیخ اکبر نے بھی کہا اور ظاہر غزالی سے فیض انہوں نے لیا وہ، اور حضرت امام غزالی رحم اللہ کا مزے کی بات ہے وہ چیز واصف صاحب کے کلام میں مل گئی. اور تذکرہ کن فیکون کے ضمن میں بھی علامہ نے بھی فرمایا. اور کیفیت کیا ہوتی ہے یہ بھی بتایا کہ عقل سے نہیں بلکہ کیفیت وجدان سے ہے. تو کیفیت وجدان ہوئی تو کیفیت احسان پہ ہے ڈیپینڈنٹ. اور ہمارا پورا معرفت ہے ہی احسان کے دائرے کے اندر باتیں ہیں. کوشش ہم تو باتیں کرتے ہیں، ہم درجہ احسان پہ ظاہر فائز تو نہیں ہے کہ ایک نظر ڈالیں تو سارے کے سارے مشاہدات میں چلے جائیں. ہم غزالی بھی نہیں ہے، رومی بھی نہیں ہے، شیخ اکبر بھی نہیں ہے، ہم جی اقبال بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کے چاہنے والے ہیں. ہم وہ تو نہیں بن سکتے، ہم ان سے پیار تو کر سکتے. ہم آج داتا صاحب کو پڑھتے، سید علی بن عثمان اجویری کو، ہم قرآن کو، ہم اس ذاتوں کے قریب ہو جاتے ہیں. تو آپ فرمائیے سورہ فاتحہ کو کیسے شب معراج سے جوڑتے ہیں؟ کیونکہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، نماز کے لیے احسان کا، اور شب معراج میں ملی ہے نماز، تحفہ جو ملا ہے. جی مزے کی بات ہے 9 دفعہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. پانچ نمے 45 ان کو زبان میں کہتے ہیں، 5 نمے 45، پنجابی والے یہ ذرا 5 نمے 45، 5 9 45. وہ ڈسکاؤنٹ ہو گئی. حدیث کیا کہتی ہے؟ 5 میں 50 کا ثواب ملتا ہے آج بھی. اللہ میں توفیق ہے. آپ اس پہ بتائیے کہ فاتحہ میں ظاہر راز ہوا کوئی نا کہ شیخ اکبر اتنا فوکس، اور انہوں نے مقام انفصال بھی بتایا کہ یہ واو جو ہے یہ نون کا دائرہ خلق والا ہے، وہ امر والا. یہ ان نسبتوں ہم اس دائرے نے اس دائرے کا احسانی شعور حاصل کرنا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے. جو قریب ہو کے بھی جو دیکھنا تھا وہ فیض کی منتقلی تھی. اب جی فیض سینہ بسینہ کیسے منتقل ہوتا ہے؟ دیکھنے سے، نظر سے. وہ چیزیں ظاہر ہے جو لوگ اس رستے میں پڑھتے ہیں، جو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اور یہ ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک جا پہنچتا ہے. پھر وہ آرک والی کیفیت ہاتھ سے ہاتھ، والذین یبایعونک یبایعون اللہ فوق ایدیہم تک جا پہنچتی ہے بات. اب ہم فوق ایدیہم کو صرف گپ تو نہیں کہہ سکتے. تو آپ سورہ فاتحہ کا بتائیں. نماز ملی ہے ظاہر ہے، اور جی نماز ہی میں مومن کی معراج ہے.
تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا نماز کے حوالے سے کہ ہم کس طرح کیفیت احسان کو پائیں، کیونکہ میں تو بہت باتیں آپ مجھے کہتے ہیں بس گفتگو فرمائے، خطاب فرمائے، تو ڈائلاگ تو نہ ہوا آج، بہرحال ہم نے جو پچھلا تھا وہ بھی انشاءاللہ جو 4 باتیں کی تھی ہم نے اس سے پہلے، وہ نفسیاتی عوارض کے حوالے سے آپ سے انٹرویو کیا تھا، جی جی وہ سلسلہ ہم انشاءاللہ بعد میں شب معراج اور رمضان انشاءاللہ کے بعد کر لیں گے یا مناسب موقع پہ۔ جی تو جی اس میں ہم نے واصف صاحب کو بڑی تفصیل سے کلام واصف پیش کیا تھا۔ آج شب معراج میں اختتام پہ آ گیا اور ان کا جی ذکر جی بھی آ گیا، شب راز جی اور جی شب جی چراغ۔ بالکل تو آپ سورہ فاتحہ، نماز، معراج میں ملنا اور 50 کا 5 ہونا، اور 5 میں رکعتوں کا کبھی 3 ہونا، کبھی 2 ہونا، کبھی 4 ہونا، تو کچھ جی اس جی کی جی کچھ حکمت ہے، اور احسان کیا ہے، کیسے کا ہے، دیکھو نماز پڑھو تو یہ تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات وہ چیزوں کو سمجھ لیں۔ جی جی سورۃ الفاتحہ کا یہی جو اسٹریٹ فارورڈ جو کانسیپٹ ہے وہی میرے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ لائق حمد و ثنا ہے، اور جب حمد و ثنا کی جائے تو اللہ تعالیٰ چونکہ اس حمد و ثنا کے عین لائق ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ آداب میں سے ہے دعا کے کہ پہلے حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے، اور پھر ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کہ جن لوگوں پر انعام ہوا ان کا صراط ہمیں عطا کیجیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن لوگوں پہ جو ہے وہ غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے ان کے رستے پر ہمیں مت ڈال۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ باقی اس میں حضوری کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھیں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسے تو ضرور پڑھیں کہ آپ کو ایسے لگے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حضوری کے تقاضے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خواجہ شمس الدین نظیمی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی روحانی نماز، تو وہ نماز کو بطور جو میڈیٹیشن وہ لیتے ہیں، مراقبہ، تو وہ اس میں روحانی تصورات کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں، تو اس کتاب سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے یعنی واو سے پہلے کا جو بیان ہے اور واو کے بعد کا، دونوں کے مضامین میں احسان کے ضمن میں ہم کیا فوکس کریں کہ کس طرح ہمیں اس کا شعور نصیب ہو کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور الحمد پیش کر رہے ہیں؟ میرے محدود علم کے مطابق تو یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی اختیار کریں، اور جب مانگنا ہو، مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ تو اس کے جو باطنی امور و رموز ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں لفظی اعتبار سے کہ سورہ فاتحہ میں مضمون کیا کہہ رہا ہے الحمدللہ سے آمین تک ولد ضالین جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین درمیانی آئے تھے، یعنی جی جی ترتیب کے بالکل بالکل نمبر کے اعتبار سے، جی جی اور جی واو بھی حرفی اعتبار سے بھی درمیانی ہے، جی اور بالکل اس میں ابن عربی کہتے ہیں اس واو کے اندر جو واو لکھتے ہیں تو یہ الف اللہ کا الہیاتی ہے کہ واو مخلوق کا یہ والا ہے، اور یہ شیشہ ہے، آئینہ ہے دونوں، یعنی واو الٹے نہیں جیسے ہو سکتے تنوین جس کو آپ کہتے ہیں، جی 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 نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اور وہی نون پھر محمدیت اور جی بالکل احمد کے نام کے اندر ظاہر ہوتی ہے، جی یعنی جی اس کا فیض غار میں بھی ہو تو جی معانا جی میت میں جو چیز ہے، اور ہم میت میں حضور کی تباہ اور اطاعت میں اطیع اللہ و اطیع رسول کا آگے ہے۔ تو الحمد شریف جو سورہ فاتحہ وہ اس کو لفظی اعتبار سے کہ ہمیں کس طرح ہم اس پہ غور کریں نماز پڑھتے ہو کہ فاتحہ میں ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں کیا مضمون ہے جو احسان کی طرف، عرفان کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہو، یعنی جب بھی کوئی پڑھے تو اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں اور
اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو ہی ہمارا الہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ایاک و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حضوری کا آپ اس میں پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر ایک تصور اور ایک جذبہ پیدا کر کے، تو پھر اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو صراط مستقیم بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اور اس میں مغضوب اور غالین، اس میں یہود و نصارہ کچھ علماء مراد لیتے ہیں۔ بالکل، کچھ ایک علماء تو اس میں کہتے ہیں، بہرحال اگر اس کو محدود کر دیا جائے تو یہ معنی ہوں گے یہود اور نصارہ، ورنہ یہ ہے کہ مغضوب سے مراد ہے کہ جن پر بھی غضب نازل ہوا۔ تو اور ضالین جو ہے وہ تھوڑا کم درجہ ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے، تو جو وہ یہود ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، وہ زیادہ گمراہ ہے، وہ بڑی گمراہی میں ہے، تو وہ پھر مغضوب ہو گئے۔ اور جو ذرا نسبتاً چھوٹی گمراہی میں ہے اس کو ہم ضالین کہتے ہیں۔ تو اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرے گا وہ مغضوبی علیہم میں آ جائے گا، کہ جو گستاخی کرے گا، جو کوئی بھی ہمارے دین اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرے گا، وہ مغضوب علیہم میں آ جائے گا۔ اور جو الضالین جو کہ ایک گناہ گار قسم کے انسان ہیں، ان کا وہ ضالین میں آ جائیں گے۔ تو یہ عموماً تو ظاہر ہے یہود و نصارہ میں سے ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں میں بھی اس طرح کے ایسے طبقات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہو جائیں۔ اور پھر اس سے کم درجے میں وہ ہوں گے کہ جو ایسی حرکتیں کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ناراض کریں اور گمراہی میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں جو ہے وہ ان غیر مسلموں کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے جو مغضوب ہیں یا ضالین میں سے ہیں، اور اسی طرح ان مسلمانوں میں سے یا ان منافقین میں سے بھی ہمیں نہیں ہونا، ان کی طرح نہیں ہونا کہ ہم پہ خدا نخواستہ اللہ کا غضب نازل ہو، بلکہ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اور ایک اور آیت میں یہ اس کی تشریح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو جو صراط ہیں وہ نبیین کی، انبیاء اور صدیقین جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ انبیاء کے جو صحابہ تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اس میں صدیقین میں جنہوں نے صداقت کی گواہی دی، اور اس کے بعد پھر شہداء آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صالحین یعنی اولیاء اللہ اور دیگر نیک لوگ، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے تو وہ سارے صالحین میں آ جاتے ہیں۔ ان کا راستہ ہمیں جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور اس میں اسی لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے اولیاء اللہ کے ہم جو ہے وہ قصے بھی بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں، بلکہ اور اصل مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ان کا توسل حاصل کر کے تو ہم اپنے گناہ بخشوائیں۔ یہ بالکل ایک ضمنی اور ذیلی چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اولیاء کے رستے پر چلیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ جی ہم جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔ یہ اصل مقصد ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ اصل بات یہی ہے جی اور اس میں میرا ذہن جاتا ہے چونکہ نماز مومن کی معراج ہے، اس میں بار بار صلات کا ذکر آتا ہے، تو صلات فی الصلات ہم جب کہتے ہیں درود شریف تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس سے پہلے التحیات میں جب ہم کہتے ہیں ہائے ہائے، سلام علیکہ،
سبحان اللہ. وہ تو مطلب ایسا تصور پیدا ہوتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ عرش لگائے ہوئے ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ التحیات، یا اللہ آپ کے لیے ہی تحیات ہیں، واہ واہ سبحان اور اللہ. اس کے بعد آپ کے لیے ہی صلوات ہیں، اور آپ کے لیے ہی طیبات، یعنی ساری جو پاکیزہ عبادتیں ہیں وہ بھی سب آپ کے لیے ہیں. اور پھر ایک آواز آتی ہے کہ السلام، کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ادھر منہ کر کے آپ کہتے ہیں تصور میں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد اور اوپر پھر سلام، ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کیسے راستہ کھولا گیا ہے اگلا حصہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس یعنی کے بعد نبی پھر اور صالحین کے درمیان ہم اپنے جی آپ کو قبولیت کے لیے رکھتے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ جی. واہ، یہ بڑا عجیب مطلب کلمات بڑے عجیب ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. السلام جی جی علیکہ، اور پھر جی 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 براہ راست مطلب کہ السلام علینا براہ راست بات ہو رہی، ہم پہ بھی سلامتی ہو، السلام ہو، اور پھر عباد اللہ الصالحین. وہ جی معمولی عباد اللہ ایک طرف، صلاح والے ادھر نبی ہیں، اور درمیان میں ہم. جی اس کا جی مطلب اللہ چاہتا ہے کہ ہم قبول کریں، اور سورہ فاتحہ میں بھی وہ رفا یہی فرماتے بے ہیں. نا شک. کا بات کیا ہے؟ نا الف نون کا ادغام، یہ میں بار بار اس پہ زور دیتا ہوں کہ جی جی ایکچولی مان آ جہاں کا کیا، تو یہاں کا اے دے نا. یا اللہ میں اگر گناہگار ہوں، میری وجہ سے نہیں قبولیت ہوتی، تو اس مسجد میں کتنے کھڑے ہیں اس وقت دنیا پہ، کتنے کھڑے ہیں؟ تو یا اللہ ہمیں کرم کر دے، یعنی نیکوں کی وجہ سے، صلاح کی وجہ سے، اور انبیاء کی وجہ سے ساڈا سبحان بیڑا اللہ، بھی پار ہو جائے. سبحان اللہ. ہمیں بھی جھونگے میں، ہمیں بھی وہ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ جس طرح ہے نا، دیکھیے شب معراج میں ذاکرین اور ذاکرات کی بات کریں تو تذکرہ ہم ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، زائرین فرشتے، سیاحین وزٹر فرشتے، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اس محفل میں، اور پھر وہ رپورٹ دیتے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ تو ویسے ہی آیا تھا، وہ تو ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ وہ سبحان ذاکرین کی محفل میں کچھ لمحے روکا. تو یک زمانہ صحبت بالی با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت ویریا. لیکن یہاں تو وہ گزرتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھو یار کیا اللہ کا ذکر کر رہے، ایک ہی اللہ ہو، اللہ ہو انہوں نے لائی دی، ایک ہی معرفت دیا گلا کرن دے رہے، اسی بھی ویکھ لئیے. اللہ کہتا ہے ویکھنے والا نو بھی بخش دو، سنن والے نو بھی بخش دو. اللہ تعالیٰ سنانے والوں کو بھی بخش دے، ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں کہ اس میں ریاکاری کا پہلو نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اسے باعث مغفرت اور اجر بنائے. اور بات واصف صاحب والی ہے کہ دعا کرو، یہ مت کہو کہ یہ آج کی رات ہے، کہو وہ رات شب معراج. یہ اللہ آج کی رات اس کی ہم صرف یاد کر رہے ہیں، ہمیں اس کی ایک جھلک، ہمیں ایک فیض، ایک اس کا کوئی صدقہ، کوئی نوالا عطا کر دے، یہی احسان کو پہنچیں گے پھر ہم. تو جی اللہ بے تعالیٰ شک. ہمیں توفیق دے. آمین. بہت ماشاءاللہ اچھی خوبصورت، وہ کیا کہتے ہیں، دہڑ تو لگتی، لوگ کہتے ہیں وہ جو مولانا غلام سرور صاحب نہیں آتے ابو کی برسی پہ، تو وہ اکثر اپنے کہتے یار آج رات لگ گئی. وہ جی جو رات کی محفل ہوتی ہے کہتے ہیں دن بھی دیہڑی مل گئی ہے تو رات مزدوری مل گئی، مطلب کہ اللہ سبحان کے حضور کو 4 باتیں ہو گئی. اللہ قبول کرے اللہ. آمین. ہمارے دوستوں کے لیے، انہیں انوارات قلب اور صدر کے لیے جی جی انشراح صدر علم نشرح لک صدرک کا فیضان عطا کرے، اور آمین. فاتحہ کی فتح عطا کرے، اور فاتحہ ہی سے ہمیں نصر عطا کرے، مدد عطا کرے، اور تمام دشمنوں کو، شیاطین کو اللہ زہر کرے اور اپنی پناہ میں رکھے. ہم اس سے تعویذ مانگتے ہیں، تعوذ کا، بے شک. اعوذ باللہ کا، بے شک. فاستعذ باللہ، جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے. تو ہماری ساری باتوں کا ارد گرد گھومتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام، ایمان اور احسان کے درجات میں کچھ خیرات ان کی، صلحاء عباد اللہ صالحین اور نبی پہ سلام کے درمیان جو ہم گناہگار، ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت کا توشہ بنائے.
اور ہمارے والدین اور جتنے بھی عزیز و اقارب اساتذہ، میں تو استاد ہوں کہتا ہوں شاگرد استاد جتنے فوت ہو گئے دوست احباب اور بزرگان دین، سب بزرگان دین ڈاکٹر صاحب ہمارے ہی ہیں۔ جی جی بے شک سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باغ کے یہ خوبصورت گرینری پھول ہے، وائٹ پھول ہے، کوئی رنگ برنگے، سب کا اللہ تعالیٰ ہمیں رنگ نصیب کرے، آمین کیونکہ حضور کو سٹیپ بائی سٹیپ جو رنگ ملے نا معراج کی رات، تو وہ ایک بلیاتی حوالے سے اس لیکچر کے حوالے سے ظاہر ہے وہ فلسفیانہ ٹیسٹ ذرا مشکل بات ہے، تو کوشش کریں گے کہ وہ بھی آسان ہو، لیکن ہم شب معراج کے ٹاپک کو چونکہ ہفتے کی رات میرے خیال ہمارے یہاں پڑتی ہے، آپ کی شب جمعہ شاید ہو، تو اتوار کو پھر ہمارا ہوگا، یا پھر دیکھ لیجیے آپ شاید جی ہفتے کی رات ہم کر لیں اگر، تو لائیو دوست بھی شریک ہو جائیں اسی رات کو، جی تو دیکھ لیجیے جیسا مناسب ہوگا تو کر جی جی لیجیے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔